دوسری بات جو عنوان کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے بتانی ہے وہ یہ کہ عام طور پر دنیا میں مختلف قسم کے حالات ہوتے رہتے ہیں، اور ان حالات کے اعتبار سے ہر ایک کا سوچ ہوتا ہے، ہر ایک کی فکر ہوتی ہے اور ہر ایک کا خیال ہوتا ہے، لیکن ان تمام حالات کو، ان تمام خیالات کو، ان تمام سوچ کو، ان تمام فکروں کو اس وقت ہم لوگ جانیں گے جب ہمارے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوگا۔ دیکھو، علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مادیات والا علم۔ مادیات کے معنی، ابھی کوئی ایک انجینئر ہے تو اس انجینئر کو یہ کہا جائے بھائی آپ کون سی چیز کے انجینئر ہیں، تو کہتے ہیں بھائی ہم لوہے کے انجینئر ہیں۔ بھائی آپ کون سی چیز کے انجینئر ہیں، بھائی ہم آ کر فلاں چیز کے انجینئر ہیں، سول انجینئر ہیں۔ بھائی آپ کیا انجینئر ہیں؟ ہم سافٹ ویئر ہیں، ہارڈ ویئر ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ ڈاکٹر کو آپ لے لیجئے، ڈاکٹر بدن کے ایک ایک پرزے کے ایک ایک ڈاکٹر ہیں۔ ایک بات کسی بزرگ نے کہا، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ علم بڑھ رہا ہے، حقیقت میں علم گھٹ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا پورے بدن کی ایک ہی ڈاکٹر ہوتے تھے، پورے بدن کے ایک ہی حکیم ہوتے تھے، پورے بدن کی ایک ہی طبیب ہوتے تھے جو بدن کے پورے حصوں کا علاج کرتے تھے۔ لیکن اب دانت والے کے پاس صرف دانتوں کا مسئلہ لے کر جائیں گے، آپ دوسرا مسئلہ بولے کہ جناب وہ ڈپارٹمنٹ ان کا ہے۔ آنکھ والے کے پاس خالی آنکھ کا مسئلہ لے جاؤ گے، آنکھ سے بڑھ کر آپ دوسری بولے گے نہیں بھئی وہ ڈپارٹمنٹ ان کا ہے۔ تو جو بال والوں کے پاس خالی بالوں کا مسئلہ لے کر جاؤ گے، بال کے علاوہ وہ کھال کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا، کھال والا وہ صرف کھال کا مسئلہ بیان کرے گا، کھال والے کو بال والے سے کوئی گویا یہ اسپیشلسٹ جو بھی ہو گئے ہیں یہ حقیقت میں علم کو محدود کر دیے ہیں، علم کے اندر وسعت نہیں رہی۔ تو علم گھٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے حقیقت میں، لیکن اس گھٹنے کو بڑھنے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں علم تو بڑھ گیا، علم تو بڑھ گیا، حالانکہ تب بھی ٹریٹمنٹ کرتے تھے، اب بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تب ایک آدمی سب کرتا تھا، اب سب پوری ٹیم مل کر ایک کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ الٹا ہو گیا، بھئی ایک آدمی سب کی ٹریٹمنٹ کرتا تھا، اب سب مل کر ایک کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ گردے کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، شوگر کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، بی پی کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو علم، مادیات والا علم جو ہے اس علم کو ہنر کہا جاتا ہے۔ ہنر، آج ہی ابھی ایک صاحب مدراس کے اسکول والے فون کیے، کہنے لگے مولانا ہمارے یہاں اس وقت ایک میٹنگ چل رہی ہے، کیا ہم فضائل جو علم کے بارے میں وارد ہوئے ہیں ہم بیان کر سکتے ہیں؟ ایک اہم سوال تھا، میں نے سوچا وہ اہم سوال کا جواب آپ کو بھی دے دوں۔ تو وہ انہوں نے یوں کیا، ہم عموماً یہ حدیث پڑھتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں ان کے سامنے جو لوگ اس وقت اسکول میں جمانے کے لیے بچوں کو آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مادیات والا، ایک حقیقت والا جس کو معرفت والا کہتے ہیں، ایک مادیات والا، ایک معرفت والا۔ اب مادیات کا اگر مقصود، جیسے کہ میں نے پہلے ٹاپک میں بتایا، ہر چیز میں اللہ کو جان سکتے ہیں، ہر چیز میں۔ اگر مادیات کی تعلیم کا مقصود معرفت ہے، بھئی آپ ڈاکٹر کیوں بنے؟ بہت سارے ڈاکٹرز، سائنٹسٹ غور کرتے کرتے اسلام قبول کر لیے، اس کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ ایک سائنٹسٹ بمبئی میں 14 سائنٹسٹوں کی ایک جماعت، آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، وہ غور کرتی رہی کہ ہم لوگ ایسی چیز لوگوں کے سامنے بتائیں جو آسان بھی ہو اور اسہل بھی ہو اور لوگ کریں تو پورے بدن کے رگ ریلیکس ہو جائے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سائنٹسٹوں نے بڑی غور و فکر کیا، غور کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے، یہ عمل بتائیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ان سائنٹسٹوں میں یہ وہ نتیجہ پہنچنے کے بعد جا رہے تھے، اور بمبئی وغیرہ میں تو
جگہ کی تنگی کی وجہ سے باہر وضو خانہ بنایا جاتا ہے، اندر وضو خانہ نہیں ہوتا، سڑکوں پہ ہوتا ہے، نالے کے اوپر. تو نالے کے اوپر کچھ لوگ وضو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ مسح بھی کر رہے ہیں اور گردن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. تو وہ سائنٹسٹ کھڑا ہو گیا، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ پھر دوسرے کو دیکھا، ارے بھئی یہ بھی وہی کر رہا ہے. تیسرے کو دیکھا، تیسرا بھی وہی کر رہا ہے. تو بلا کر پوچھا، رہے بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ جو کر رہے ہو تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ بے گردن پر مسح کرتے نہیں کرتے؟ تو نے کہا بھئی یہ آ کر آداب وضو میں سے ہیں. تو ہم لوگ اس طریقے سے سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کا مسح کرتے ہیں، پھر گردن کا مسح کرتے ہیں. اچھا کس نے بتایا، کب سے؟ کہا بھئی ہم تو 1400 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. کہا وہ ارے آپ لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں؟ کہا نہیں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے آداب میں یہ بات ملتی ہے تو ہم نے اس بات کو کرنا شروع کیا اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہمارے 14 سالہ محنت پر آپ لوگوں نے پانی پھیر دیا. کیوں؟ انہوں نے یہی سوچ کر نکلے تھے فیصلے کے طور پر، جب پانی میں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر کوئی بندہ اپنے گردن پر ہاتھ پھیرے تو اس کے تمام رگ جتنے بدن کے جو حرکت میں نہیں ہوتے وہ تمام کے تمام حرکت میں بھی آ جاتے ہیں، پھر خون کا دوران بڑھنے لگتا ہے. تو صرف ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا، گردن پر ہاتھ پھیرنا، اس بات پر وہ پورے سائنٹسٹ اسلام قبول کر لیے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مادیات پر غور کرتے کرتے معرفت تک ان کی مادیات پہنچ رہے ہیں. تو مادیات پر غور کرنا بھی عبادت ہے. اور اللہ نے اسی لیے تو غور کرنے کو کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ. ارے مجھے جاننا چاہتے ہو، یہاں نہیں دیکھ سکتے، وہاں نہیں دیکھ سکتے، ادھر نہیں دیکھ سکتے، ادھر نہیں دیکھ سکتے، اپنے آپ کو تو دیکھ سکتے ہو. کیا تمہارے اندر بالوں کی فیکٹری ہے؟ بال کہاں سے اگ رہے ہیں؟ بال اگ رہے ہیں کہاں سے؟ اندر آپ دیکھو گے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اور بالوں میں بھی الگ الگ قسم، سر کے بال ویرائٹی الگ، داڑھی کے بال ذرا رف، مونچھ کے بال رف، ارے داڑھی سے رف مونچھ، مونچھ کے بال، داڑھی کے بال، اور پھر بدن کے بھی بال ہیں وہ بھی الگ عجیب ملائم، اور باریک رواں اللہ نے چہرے پہ دیا ہے وہ عجیب ملائم ہے. اور یہاں کے بال اگ رہے ہیں اور یہاں کے بال نہیں اگ رہے، یہاں تو نوبت ہی نہیں آتی ٹرم کرنے کی زندگی بھر. یہ سب کیا ماجرا ہے؟ صرف بالوں کی، یہاں کے بال وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں بڑھ رہے ہیں. اللہ نے جو نظام بنایا عجیب و غریب اللہ کا نظام ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میں نے ان سے کہا اگر واقعتاً آپ کا ارادہ یہ ہو کہ ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو عیسائیوں سے، یہودیوں سے، دیگر تمام جتنے باطل اسکیمیں ہیں ان سب سے بچا کر صحیح ایجوکیشن دینا، صحیح تعلیم دینا، بچوں کا ذہن اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی طرف نہ جائے اور ان کے فیوچر بھی محفوظ ہو، ان کا حال بھی بحال ہو جائے، اور بہترین یہ پڑھ کر اپنے اسلام کا، مسلمانوں کا ترجمان بنے، اس کے لیے آپ ان کو پڑھا رہے ہیں تاکہ یہ اسلام کے آئیڈیل بنے. نیکسٹ کبھی بھی یہ بن گئے، بے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے یا پائلٹ بن گئے تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آئیڈیل بنیں گے کسی نہ کسی جگہ پر. تو یہ سوچ کر اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو مقصد اگر صحیح ہے تو اس کے لیے محنت کرنا واقعتاً عبادت سمجھا جائے گا، عبادت. اور پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ پڑھنے پڑھانے کو عبادت سمجھتے تھے، خدمت سمجھتے تھے، نعمت سمجھتے تھے اور اپنے مستقبل کی حفاظت سمجھتے تھے. اور اب پڑھنے پڑھانے کو جب سے لوگوں نے بزنس سمجھا تب سے لوگوں کے پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ کم، کمانے توجہ زیادہ ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو طلب العلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. انہوں نے کہا کیا یہ حدیث ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں؟ کیا یہ بات ہم اسکول کو بھی بیان کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا واقعتاً اسکول میں حق حاصل کرنے کے لیے بچہ اگر جا رہا ہے، باطل سے بچنے کے لیے بچے اگر جا رہا ہے تو ضرور بھی ضرور اللہ انشاءاللہ
میں نے کہا انشاءاللہ یہ جملہ کہا کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور وہ فضیلت دے گا، ضرور. جیسے قرآن پڑھنے آنے والے کو وہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے تفسیر سننے کے لیے آ رہے ہیں، میں نے اس وقت وہ حدیث بیان کی تھی، بے آپ کا آنا کوئی معمولی آنا نہیں ہے، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس لیے کہ آپ دین سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، دین سننے کے لیے آ رہے ہیں اور دین بولنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کا آنا بے انتہا مبارک، اور اس آنے پر اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. اسی طرح بچہ اگر جا رہا ہے، بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے اسکولس ہیں جہاں دینیات پڑھاتے ہیں، جہاں اسلامیات پڑھاتے ہیں، جہاں دین پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اور آداب اسلام سکھاتے ہیں. ایک پیریڈ کم از کم اس کی ہوتی ہے، تو اگر ایک بھی پیریڈ اگر اس میں ہو تو بچوں کا آنا محمود ہے. امید کر سکتے ہیں اللہ کی ذات سے انشاءاللہ یہ حدیث پر ضرور ان بچوں کو بھی ثواب ملے گا، اللہ جنت کا راستہ آسان کرے گا. تو اس لیے محترم خواتین، ہم دیکھو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ہمارا اسلام کہتا ہے جس زمانے میں جو قوت ہے اس قوت میں تم آگے بڑھو. ہر زمانے کی قوت کیا ہے؟ دیکھ لیں ایجوکیشن کا ایک زمانہ آتا ہے، تو ایجوکیشن کا زمانہ آیا تو ایجوکیشن میں آگے بڑھو، بدو بخش بن کر مت رہا کرو. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں 90% ہمارے مسلمانوں کی ذہنیت کیا؟ باوا تاجر ہے، بیٹے کو تاجر بنا دو، اس کی تاکہ اس کی دکان سنبھالے. تو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں بچوں کو پڑھتے پڑھتے. ارے بھی آپ ڈسکنیکٹ بچوں کو کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی اچھا ڈاکٹر انگلی اٹھا کر ہم بتا سکتے ہیں اللہ ماشاءاللہ فلاں 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 فلاں؟ تمہارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ تمہارے خاندان میں کوئی عالم ہے؟ ہر اعتبار سے دیکھا جائے پورا خاندان میکینکوں کا، پورا خاندان کارپینٹروں کا، پورا خاندان میستریوں کا. ارے میستری کا بچہ وہ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ اب ہم لوگ مدرسے میں ہیں، میں پرسوں ان کے والدین کا جائزہ لے رہا تھا، بڑی حیرت ہوئی. بہت سارے بچوں کے تو والد ہیں ہی نہیں. سب سے پہلی بات، ایک خاندان بتا رہے تھے حضرت ہمارے والد وہ بھی ایک اعتبار سے بتوں کے پجاری ہیں، ہماری والدہ یہ گائے کی پجاری ہے. اس گھر سے اللہ نے عالم بنا رہا ہے. میں نے پوچھا رہے بھائی تو اس گھر سے نکل کر کیسے آیا؟ کہا ہمارے مسجد کے امام صاحب تھے، امام صاحب نے کہا بیٹا تو جا پڑھ، تو ان کی برکت سے تشکیل کرنے سے ہم آئے. حیرت ہو گئی. اور میں خود ایک مرتبہ ہمارے ایک شاگرد کی دعوت پر اس کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا ان کی ماں گوبر لیپ رہی ہے، پورے گھر میں پورا گھر گوبر. تو کہنے لگے ہمارے گھر کی اوپننگ گائے کے گوبر سے. تو ان کے یہاں عقیدہ دیکھیے کہ لوگ کیسے کیسے اسلام میں ہونے کے باوجود عقیدہ بگڑنے کی وجہ سے کہاں تک نوبت آ گئی. کہنے لگے جس گھر میں گائے جتنی زیادہ گوبر ڈالے گی اس گھر میں اتنا زیادہ پیسہ آئے گا. تو اس لیے گھر میں لے جاتے ہیں گائے کو، اتنا کھلاتے ہیں تاکہ خوب گوبر ڈالیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور وہ گوبر وہ حال میں ذرا ڈالنا، گوبر سب جگہ ایک ہی جگہ نہیں ڈالنا، حال میں ذرا، بیڈ روم میں ذرا، یہاں ذرا، وہاں ذرا. تو جہاں جہاں ذرا ذرا ڈالیں گے تو پورے گھرانے میں مال ہی مال، لکشمی ہی لکشمی نکلے گی. یہ ان لوگوں کا نعوذ باللہ عقیدہ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسی جگہوں سے علماء کو نکالا، دیندار کو نکالا، اور ایسے پکے حفاظ کو، بہترین قراء کو، مفتیان اکرام اللہ بنا رہا ہے. تو اللہ کی ایک عجیب قدرت ہے، ایک عجیب نظام ہے. اللہ جب کسی کو ہدایت دینے پہ آتا ہے ویسی جگہ سے کسی ایک کو اللہ قبول کر لیتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو ہدایت دے دیتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ آپ بھی نیت کریں کہ ہمارے جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی ہم ہمت بنے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ارے بھائی IAS بنو، IPS بنو. ترغیب تو ہمارا جمعے میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم 10 تک یہ ڈسکنیکٹ کر دینا، یا +2 میں تک، یا کالج میں، ایسے ویسے نہ کیا کریں. بہتر سے بہترین ہم تو چند نوجوانوں کو یہ بھی ترغیب دیے آپ لوگ ذرا آگے بڑھیں، پڑھیں
تاکہ ہمارا فیوچر، سب سے پہلی بات ہمارے ہندوستان کا مستقبل میں ہم تاریکی ہمیں نظر نہ آئے، ہمیں ذرا امیدیں آگے بڑھے کہ انشاءاللہ آگے چل کر ہمارے یہ نوجوان مسلمانوں کے محافظین بنیں گے، اسلام کے محافظ بنیں گے، مساجد کے محافظ بنیں گے، مدارس کے محافظ بنیں گے، ضرور قرآن پاک کے بھی محافظ بنیں گے، اور ان کے ذریعے سے ہماری ماؤں کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ اگر ان عزائم کے ساتھ آپ بچوں کو اگر پڑھا رہے ہیں، واقعتاً یہ عزائم بہت بلند عزائم ہیں، اس پر اللہ ضرور خیر کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق